اسٹار کے معزز صارفین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ آپ کو آج میں انجان لڑکی سے قسط نمبر 6 جو آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرنے والا ہوں۔ سٹارٹڈ۔ صبح کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی اور آرام سے باہر جانے لگا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو شائستہ تھی۔ اب تو میں ڈر رہا تھا، میں نے کہا ویسے ہی باہر ٹہلنے جا رہا ہوں بیگ ساتھ لے کے۔ نہیں، وہ میں بھول گیا تھا یہ کہ اندر رکھ دیا، میں گھبرایا ہوا تھا۔ شائستہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور پوچھا، سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ شائستہ، کل رات تم نے مجھے انکار کیا تو میرے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ شائستہ، میں نے کب منع کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ امی سے بات کرو۔ اچھا، مطلب تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شائستہ، شاید، بس آپ امی سے بات کریں، امی مان گئی تو اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں چل دیا، سورج کے آنے کا انتظار کیا۔ صبح سب نے ناشتہ کیا اور سب اسکول چلے گئے۔ اب گھر پر میں اور شائستہ، اس کی بہن اور اس کی امی تھی۔ میں نے ہمت کر کے شائستہ کی امی سے بات کی۔ خالہ، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ خالہ، وہ میں ڈر کے بات کر رہا تھا۔ شائستہ کی ماں شاید سمجھ گئی کہ کوئی مشکل بات ہوگی۔ ساتھ بیٹھے شائستہ کی چھوٹی بہن بولی، بول بھی دو بھائی، شائستہ کا ہاتھ تو نہیں مانگ رہے؟ یہ سن کر میرا تو برا حال ہوا، لیکن خالہ کے چہرے پہ یہ بات سن کر خوشی اور اطمینان سی آ گئی تھی، اس لیے ہمت کر کے بول دیا، ہاں میں شائستہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خالہ مسکراتی ہوئی بولی، مجھے پتا تھا بیٹا آپ اسے پسند کرتے ہو اور مجھے بہت خوشی ہوگی، مجھے قبول ہے یہ رشتہ، لیکن کیا آپ کے ماں باپ مان جائیں گے؟ میں پہلے تو بہت خوش ہوا، لیکن جب ماں کی یاد آئی تو ڈرنے لگا۔ ماں کو کیسے بتاؤں یہ سب؟ وہ تو کبھی نہیں سمجھیں گی۔ میں نے خالہ سے کہا ماں مان جائے گی۔ یہ کہہ کر میں باہر آیا اور دوسرے کمرے میں جانے ہی لگا تھا تو وہاں شائستہ نماز میں مشغول تھی۔ میں باہر ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی، جلدی سے پوچھ لیا، کیا کہا امی نے اور آپ کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ خیر تو ہے؟ میں نے کہا امی مان گئی، بس ویسے ہی پریشان ہوں۔ وہ خوشی سے ماں کے پاس چلی گئی۔ میں دوسرے کمرے میں جانے لگا اور پریشانی میں آنکھ نم سی ہوئی۔ سوچ رہا تھا اب میں امی کو کیسے راضی کروں گا۔ ماں کی اجازت کے بغیر تو شادی کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہی کوئی راستہ نکالے، کوئی راستہ نہیں میری موت ہی لکھ دے، کیونکہ ماں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا اور شائستہ کے بغیر بھی، اس لیے مجھے اپنے پاس ہی بلا لے۔ اب میرا سر چکرانے لگا تھا کہ اچانک گر پڑا، ایک دم بے ہوش ہوا، عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ کچھ دیر میں آنکھ کھلی تو سامنے شائستہ اور اس کی بہن اور ایک ڈاکٹر کو سامنے پایا۔ میں حیران ہوا، مجھے کیا ہوا تھا؟ شائستہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ امی ٹھیک تو ہے؟ شائستہ، ٹھیک ہے، تم بیمار ہو، اچانک گر پڑے۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کا تو رنگ اڑا ہوا ہے، لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ڈاکٹر، یہاں کوئی مرد ہے؟ شائستہ، نہیں، آپ مجھے بولے کیا ہوا اس کو؟ میں نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر آپ مجھے بتا دیں اور تم دونوں بہن کچھ دیر باہر جاؤ۔ شائستہ، نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، جو بتانا ہے میرے سامنے بتاؤ۔ میں نے سختی سے ڈانٹ دیا اور غصے سے چلایا، ڈاکٹر صاحب اب بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب، بیٹا یہ بات تم کو بتانے کی تو نہیں ہے، لیکن اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بیٹا تمہیں بلڈ کینسر ہے اور اس کے بھی آخری سٹیج پر ہو۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، آواز نکل نہیں رہا تھا، ہمت کر کے بول لیا،
ڈاکٹر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ بھی نہیں، اچانک آخری سٹیج پر یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر بیٹا ہمت کرو، یہ سچ ہے، تم کو کچھ عرصے سے یہ نشانیاں ہو رہی تھیں۔ جی ڈاکٹر یہ تو ہو رہا تھا، یہی نشانی ہے، تم کو پہلے چیک اپ کرانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر اب میرے پاس کتنا دن ہے؟ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ 27 دن۔ میں اور زیادہ پریشان ہونے لگا، ڈر کے مارے برا حال تھا، اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اب تو سچ میں میری دعا قبول ہو چکی کہ موت آئے خیر۔ ڈاکٹر چلا گیا، میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ شائستہ آتے ہی پوچھنے لگی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کچھ نہیں یار، بس تھوڑی سی آرام کرنے کو کہا۔ اچھا، اس بات کے لیے وہ اتنا گھبرائے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ بھی اتنا اترا ہوا ہے؟ سچ بتاؤ کیا کہا؟ کہا نا کچھ نہیں، تمہیں سمجھ آتی کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ سکون کرنے دو مجھے۔ دل پہ پتھر رکھ کر اسے ڈانٹ دی تاکہ اس کے دل سے میری محبت نکال دو۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اب میں بہت پریشان تھا، ایک تو شائستہ، دوسری ماں اور فیملی، تیسرا میری یہ بیماری۔ اب بس شائستہ کے دل میں میری محبت ختم کرنی تھی۔ بس ایک دوست تھا بھروسے والا، فون کیا اسے سب بتا دیا، وہ خود پریشان ہونے لگا۔ خیر میں نے فون جیسے ہی بند کیا، شائستہ میرے پیچھے کھڑی تھی اور گر پڑی۔ اب ایک اور مصیبت۔ خیر پانی چھڑک دی، ہوش آئی، رونے لگی۔ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، چپ ہو جاؤ، امی کو پتہ لگ گا تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ یہ آواز رونے لگی چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مشکل سے آنسو کم کر کے بولی، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور ابھی چاہتے ہو میں آپ سے نفرت کروں؟ بالکل بھی نہیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی اور ساتھ ہی مروں گی۔ میں آپ کو مجھ سے پہلے مرنے نہیں دوں گی۔ اللہ سے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگی، اب ضرور مانگ لوں گی، آپ کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گی۔ شائستہ بہت دکھی تھی، کچھ بھی بولے جا رہی تھی، اب تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی، بس اس بات پہ ڈٹ گئی کہ شادی کرنی ہے۔ میں اس معصوم زندگی کیسے برباد کر سکتا ہوں؟ میں نے منع کیا۔ وہ اب دھمکی پہ اتر آئی، کہتی ہے اگر شادی نہیں کیا تو آج ہی اپنی جان دوں گی، پھر جو کرنا ہے کر لو۔ میں اب اس سے بھی بری حالت میں تھا، سوچ رہا تھا کاش ابھی موت آ جائے۔ اسے سمجھانا رکشے میں اونٹ بٹھانے جیسا تھا۔ میں نے کہا یار میں 1 مہینے کا مہمان ہوں، میں زندہ نہیں رہوں گا، تم مجھ سے شادی کرو گی تو تمہاری بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نہیں، آپ 1 مہینے میں نہیں مر رہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، آج تک میں نے جو عبادت کی وہ سب ایسے ضائع نہیں ہو سکتی، مجھے ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ میری ماں باپ تو صحیح، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرے پاس بہت کم وقت ہے، میرے ساتھ کسی کو مجھ سے پریشانی نہ ہو۔ جاری رکھیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔